نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر 215 215 سے آغاز کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے لیے بڑی گائیڈ لائن دے دی گئی۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ کیا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ آپ فرما دیجئے جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں، والاقربین اور قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامى اور یتیم ہیں، والمساکین اور مسکین ہیں، وابن السبیل اور مسافر ہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے، دو باتوں کے متعلق پوچھا گیا تھا، کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، تو دونوں کا جواب دیا گیا۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے سوال کا جواب ضمناً دیا گیا، خوبصورتی سے، لطافت سے، اور دوسرے حصے کا جواب تفصیلاً، کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ تو فرمایا کہ من خیر، ما انفقتم من خیر، من خیر یعنی اللہ کی راہ میں بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے تو مال حلال اور پاک مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات حرام اور ناپاک مال کو قبول نہیں کرتی۔ اور دوسرے سوال کا جواب کہ کہاں خرچ کریں، تو اپنی اہمیت کے پیش نظر یہ بہت ایک مفصل جواب تھا۔ یہاں حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کرو، اور گھر میں بھی حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم کس کو قرار دیا گیا؟ والدین کو، ماں باپ ہے، ان کی خدمت اور دلداری تمہارا فرض اولی ہے۔ جیسے پہلی بھی مختلف آیات میں یہ ذکر آتا ہے، وبالوالدین احسانا میں بھی ذکر آیا، اس میں بھی ڈیٹیل سے بات ہوئی کہ ماں باپ کا حق کتنا زیادہ ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے، بار بار سوچنا ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہم سے۔ خاص طور پر آپ قرآن کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہماری عملی زندگی انہی آیات اور احکامات ربانی کی روشنی میں ہمارا کردار اور ہمارا ہر فعل اس کے عین مطابق، اس کے مطابق ہو جائے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ والدین، اس کے بعد دوسرے عزیز و رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، والاقربین کہتے ہوئے قریبی رشتہ داروں کو سمیٹا گیا ہے، اور جس میں اسلامی کتب میں جو ترتیب ملتی ہے اس میں ماں باپ ہیں اور اس کے بعد اولاد ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو عیال، آپ کا کنبہ، آپ کی قریبی فیملی ہے، اس میں آپ کے بچے، آپ کی بیوی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے بہن بھائی ہیں، اور اس کے بعد چچا، پھپھو، ماموں، خالہ وغیرہ، یہ سارے اس اقربین میں آتے ہیں کہ ان قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ سب کے ساتھ احسان اور مروت بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ نسبی رشتے ہیں جنہیں آپ توڑ نہیں سکتے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، تو ان پر خرچ کرنا یہ جو ہے بھلائی کے کاموں میں سے ہے، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ جب آپ اس آیت مبارکہ کا سوچ لیں کہ اے اللہ تم نے حکم دیا، اس لیے ہم ان قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، تو وہ اس سے آپ کو سخاوت کی پریکٹس ہوتی ہے۔ پہلے اپنے گھر والوں سے مال خرچ کرنا شروع کرو، اپنی ذات پر نہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل۔ اب یہ 6 امور کا ذکر آ جاتا ہے یہاں پہ۔ پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو نیکی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی انفاق کا حکم اور 6 مصارف کا ذکر ہوا، والدین، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار جن کا میں نے ذکر کر دیا، پھر یتیم، پھر محتاج اور مساکین، پھر ضرورت مند مسافر۔ وابن سبیل میں کون آتا ہے کہ جو مقیم جہاں ہوتا ہے وہاں تو وہ بہت پیسے والا تھا، لیکن اب سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے پاس ضرورت کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ ضرورت مند مسافر۔ اور پھر چھٹے پر رکھا امور خیر، کوئی بھی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہو تم، کرتے ہو تم، تو اللہ جانتا ہے اسے، نیتوں سے بھی واقف ہے، تمہاری اندر دل کی سرگوشیوں سے، تمہارے اندر چلنے والی سوچ اور فکر سے وہ خوب آگاہ ہے، اس سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اب یہاں یہ معاملہ کلیئر ہو گیا، ماذا ینفقون کہ کہاں خرچ کرے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ
تم پر فرض کیا گیا ہے جہاد اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے وَآسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَآسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کہ ہو سکتا ہے تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہلی بات جو کہی گئی کہ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا ہے جہاد۔ اب یہاں یہ بات ایک سمجھ لیں کہ بعض مستشرقین اور اسلام دشمنوں نے اسلامی جہاد کو عجیب رنگ میں پیش کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طبیعت میں لوٹ مار اور جنگ و جدل ہے، وہ اس کی شوق رکھتے ہیں، وہ اس کی دیوانے ہیں کہ بس لڑائیاں کرتے رہیں، اور اسی لیے مسلمانوں پر کہیں دہشت گرد ہونے کا بھی الزام لگاتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو ایسے پیش کیا کہ وہ تلواریں نکالے ہر وقت پرامن بستیوں کو برباد کرنے اور لوٹنے کے لیے چل پڑتے تھے، زبردستی لوگوں کو دین میں داخل کرتے تھے۔ اب یہ ان کی اپنا ایک اندر کی ان کی نفرت ہے اسلام سے اور اسلام کے ماننے والوں سے، کہ جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں لیکن ان کے کہنے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی، واقعات تو مسخ نہیں ہو جاتے، اور تاریخ کے صفحات اور قرآن کی یہ آیت ان کے سارے افسانوں کی تردید کے لیے کافی ہے۔ اب ایک بالکل غیر جانبدار ہو کر سوچئے کہ کوئی قوم اگر طاقت کے نشے میں مست ہے، اس کے پاس وسائل کی بہتات ہے اور اس کا مقابل کمزور ہو، دین اور اخلاق کا کوئی ضابطہ بھی اس کو روکنے والا نہ ہو، تو مانا جا سکتا ہے کہ ایسی قوم جنگ کا اعلان کرے تاکہ کمزور دشمن کو نیست و نابود کر کے اپنی حکومت کو اور وسعت دے، اپنے خدمتگاروں کی صفوں میں اضافہ کرے، ان کی دولت و ثروت کو ہڑپ کر لے۔ یہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ کس طرح چڑھائی کرتا ہے مسلمانوں پر، کمزور مسلمان ملکوں پر۔ وجہ کیا ہے کہ طاقت کے نشے میں بھی مست، وسائل کی بھی بہتات، اور اس نے کس طرح سے مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی۔ تو لیکن تاریخ، اب مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں تو ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی کمزور تعداد میں کم سامان جنگ سے یکسر محروم مسلمانوں نے کس طرح سے اپنے سے طاقتور اور اسلحہ سے لیس قوم کو جنگ کے لیے للکارا ہوں۔ اب خود یہ فیصلہ فرمائیے کہ یہ فیصلہ ان کا، یہ خیال اسلام دشمنوں کا کہاں تک درست تھا کہ جنگ مسلمانوں کو مشغلہ ہے۔ اب یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کہ تم پر جہاد یا یہ فرض کیا گیا مگر تمہیں ناپسند بھی تھا۔ تو ناپسند ہونے کا یہ بات اس لیے بتائی جا رہی کہ طبعی طور پر مسلمان جنگجو نہیں تھے اور ان کا دین انہیں لوٹ مار کا سبق دیتا، تو کیا وہ جنگ کو ناپسند کرتے، بہانہ تلاش کرتے کہ کوئی موقع آتا ہے لوٹ مار کریں؟ مگر ایسا ایک جنگ میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے بستیوں کو نقصان پہنچایا ہو، یا خواتین کی عزت لوٹی ہو، یا شہروں کو برباد کیا ہو۔ ایون ان کی جنگ کے اتنے واضح اصول ہوتے تھے کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، بوڑھوں، بچوں، عورتوں، کمزوروں، وہ جو نہتے ہوتے تھے ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو یہ کلیئر کٹ ہے کہ مسلمانوں نے کوئی لوٹ مار نہیں مچائی کبھی بھی اپنی لائف ٹائم میں جو ان کی زندگی گزری ہے۔ اب یہاں یہ بھی ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے امور میں ہم ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان تو اپنی بھلائی اور اپنے نفس کے بھی واقف نہیں ہے، وہی اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کا نکاح شادی ایسی جگہ پہ ہو جائے جو اس کو زوج پسند نہیں آ رہا، لیکن وہ جو اللہ کی رضا کے لیے وہ ناپسند کرتے ہوئے بھی اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے، حقیقی معنوں میں صحیح طریقے سے دوسرے زوج کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو ذرا سا عمل بھی اس کے رضا کے لیے کیا جائے۔ تو یہ ہر معاملے میں ہے کہ بعض چیزیں ہمیں ناپسندیدہ ہو رہی ہوتی ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے ان میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی پوشیدہ ہو، اور وہ چیزیں جو ہمیں پسند آ رہی ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ فلاں جگہ شادی ہو جاتی، فلاں جگہ یہ معاملہ طے ہو جاتا، فلاں بزنس ہو جاتا، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا اور وہ نہ ہو سکا۔ تو اللہ جانتا ہے ہمارے فائدے، نفع اور نقصان کو، ہم خود نہیں جانتے۔
ان حالات میں ایک شرح صدر حاصل ہو جانا، دل کی ایک کھلی طبیعت کا حاصل ہو جانا، یہ ایمانی قوت اور توکل سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ میں خود بھی اپنے نفع نقصان سے واقف نہیں ہوں، میرا رب بہتر جانتا ہے، تو امر الہی پر بھروسہ اور کامل اعتماد رکھیں، آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ فوائد، یہ جو دو حالتیں ہوتی ہیں قبض اور بسط کی، تو بعض اوقات فوائد حالت بسط میں ہی نہیں حالت قبض میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دو ٹرمینالوجی صوفیاء استعمال کرتے ہیں کہ جس میں حالت بسط وہ کشادگی والی ہوتی ہے کہ جس میں انسان محسوس کرتا ہے کیفیات کو، انوار کو، تجلیات کو، ایک رحمت الہیہ کو، اور قبض کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جب بالکل ایسے محسوس ہو کہ بند گلی میں آ گیا ہے، گھٹن سی فیل ہو رہی ہے، اور وہ کرتے ہوئے بھی عبادت اس کو وہ کیفیت نہیں مل رہی، تو یہ حالت قبض اور بسط کہلاتی ہیں۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ سالک کو ان دونوں راستوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے، ان دونوں حالتوں سے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان دونوں حالتوں سے گزرتے ہوئے اللہ کی طرف اپنا دھیان رکھیں، اللہ رب العزت ان میں بھی فائدہ ہمارے لیے رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ یہ سلونا کا نشار الحرام قتال فی، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے۔ کل قتال فی ہے کبیر، آپ فرما دیجئے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بھی والمسجد الحرام، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، روک دینا مسجد الحرام سے، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور وہاں بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان سے بن پڑے، ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، پھر مر جائے حالت کفر پر، یہی وہ بد نصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے عمل دنیا اور آخرت میں۔ واولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اب یہاں ایک اس کا پس منظر جو ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں حضرت عبداللہ کو ایک مختصر سے دستے کے ساتھ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ لوگ نخلا کی طرف گئے جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے۔ ان کو ہدایت فرما دی تھی کہ صرف معلومات حاصل کرے، جنگ کی کوئی اجازت آپ نے نہیں دی تھی۔ ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، چنانچہ جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں انہوں نے، جب مسلمانوں نے حملہ کیا انہوں نے بھی کیا، تو اس کارروائی میں ایک آدمی ان کا مارا گیا اور 3 آدمیوں کو ساز و سامان سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا اور جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند ہو گیا تھا۔ اس واقعے سے کفار مکہ، یہود اور منافقین کو ایک پروپیگنڈے کا موقع مل گیا اور انہوں نے شور مچا دیا کہ ذرا دیکھو مسلمانوں کو یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود ماہ حرام یعنی رجب میں قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ مسلمانوں کی اس نادانستہ غلطی کو لے کر انہوں نے بات کا بتنگڑ بنایا۔ اب ان آیات میں ان کی اس پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے ماہ رجب بڑی عزت والا ہے، حرمت والا ہے، اس میں قتل کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اپنے کرتوت بھی تو دیکھو کہ وہ راستہ جو بندے کو مولا تک پہنچاتا ہے وہ تم روکے کھڑے ہو۔ مسجد الحرام میں تمہیں کسی حق پرست کو تم داخل نہیں ہونے دیتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امن و سلامتی کے اس شہر سے اس کے اصلی باشندوں کو تم نے جلاوطن کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر کے جو کوئی دعوت اسلام قبول کرتا ہے اسے طرح طرح کے عذاب دے کر اس کے دل میں شکوک و شبہات کو ابھار کر دین حق سے دور کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہو۔ اتنے سنگین جرائم کا تو تمہیں خیال تک نہیں، بلکہ تم ان کو جرم تک سمجھتے ہی نہیں، اور اس معمولی واقعے کو جو محض غلطی سے سرزد ہوا اسے یوں اچھال رہے ہو کہ گویا یہ تمہارے جرموں سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں نے تم کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ نیز آپ نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت سے بیت المال کا حصہ لینے سے بھی انکار فرما دیا تھا۔
تو عام مسلمانوں نے بھی اپنے آدمیوں کی سخت ملامت کی، اور مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جس نے انہیں اس پر داد دی ہو۔ تو اب یہاں یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ اس آیت میں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو ان لوگوں نے جرائم کیے کفار نے، وہ اس سے کئی گنا بڑے تھے۔ اور حرمت والے مہینے کا جو تھا وہ ٹھیک ہے کہ ایک عزت ہے اس کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ کی راہ سے روکنا، کفر کرنا، مسجد الحرام میں جانے سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو شہر سے نکال دینا، یعنی دین حق سے برگشتہ کرنے کے لیے جو بھی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بڑے جرائم ہیں۔ اور یہ امور بہت بڑا فتنہ ہے، اور فتنہ حقیقت میں قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے کفار چاہیں گے کہ انہیں ہمیشہ حالت جنگ میں مبتلا رکھیں۔ کفار کی ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ وہ مسلمانوں پر اپنا اقتصادی، سیاسی، فوجی تسلط رکھیں تاکہ وہ کفار کے محتاج رہیں، اور اس محتاجی کے باعث وہ اپنے دین کی، اپنے راہ حق پر چل ہی نہ سکے اور اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ تو آج ہم دیکھیں تو امت مسلمہ اس امر کی منہ بولتی تصویر ہے۔ آج کہیں نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر، کہیں دیگر ایسے پروگراموں کے ذریعے مسلمانوں کو اسی طرح سے معاشی طور پر بدحال کیا جاتا ہے تاکہ وہ مطمئن ہو کر کچھ اور سوچ ہی نہ سکیں۔ تو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔